جنگ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل آؤٹ آف کانگریس ہے. برف جو ہے پگھلنا شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب بھی باقی ہے. اچھا تو پہلے بات کرتے ہیں فائنینس کی. اجازت لینی پڑے گی سینٹ سے بھی, کاغذ کی شکل میں آئیں گی باہر. نہیں, وہ تو یہ خود ڈکلیئر کریں گے نا ہم نے کیا کیا. وداؤٹ انوالومنٹ آف کانگریس آپ ان کو ٹوٹلی ریزالو نہیں کر سکتے. آپ کے کچھ اختیارات ہیں وہ کر دیں گے, لیکن ٹوٹلی نہیں ہو سکتا. کانگریس سے ان کو گزارنا پڑے گا. اور اگر کانگریس یہ کہے کہ لڑائی ہماری ہے ہی نہیں. آپ عربی پڑھے ہوئے تو بتائیے. دجل کا مطلب ہے دھوکہ. چلیے یہ میرے خیال ہم ناظرین پہ چھوڑتے ہیں. اصل میں ان کا مسایہ آ چکا ہے. السلام علیکم, سید محمود جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج 10 اپریل ہے اور اسلام آباد سمٹ یا اسلام آباد ایکارڈ وہ جاری ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں کے ابھی آنے کا انتظار ہے. لیکن جو اس میں جو 15 پوائنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس میں کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ شیخ آفتاب حنیف صاحب اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. السلام علیکم شیخ صاحب. جی بھائی شاہ صاحب کیسے ہیں؟ گڈ. اور آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ. یہ بتائیں کہ جو ایران کے فروزن ایسٹس ہیں فار لانگ ٹائم, وہ کوئی لگ بھگ ہیں کوئی 80 سے 120 بلین US ڈالر پوری دنیا میں کہیں پھیلے ہوئے وہ. اور اگر اس میں یہ برف پگھلتی ہے تو امریکہ میں ایگری کہ اس کو واپس کیا جائے. ابھی تو ان کے اوپر ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں, لائک کوئی سوئفٹ ایک میتھڈ ہے وہ بینڈ ہے, FATF میں وہاں سے آؤٹ, ہر دنیا جہان کی جو پابندیاں اکنامک سینکشنز آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ناطقہ بن گیا ہو. بیوٹیفل, ایک ورڈ میں آپ نے اس کو فٹ کر دیا. تو یہ ہم بات کریں گے ہم یہ کیسے پاسبل ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس میں سے بھی ہو جائیں گے اپنے آپ کو نکالنا, تو وہ کیسے ہو پائے گا ان ویری شارٹ ٹائم. اچھا, اور تیسری بات یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے یہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے ایمان پر ہو رہا ہے. اس میں نہ تو جنگ کی اجازت لی گئی, نہ یہاں جنگ بندی کی, یعنی کہ جنگ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل آؤٹ آف کانگریس ہے. تو جو بھی کچھ ختم ہوگا وہ دوسرے پریزیڈنٹ کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. کل کیا ہو جائے, یہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اس سے پہلے کچھ ہو جائے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک شخص کے ایمان پہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جنگ ہوئی اور جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے, سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ چیزیں کافی لگتی ہیں کہ ہوا میں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں, سو دیٹ وی کین ڈسکس سم تھنگ. شاہ صاحب بات چل نکلی ہے, برف جو ہے پگھلنا شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب بھی باقی ہے. طریقہ کار پہ آپ نے فرمایا پابندیاں, جی ہاں, جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اچھا تو پہلے بات کرتے ہیں فائنینس کی. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ کچھ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اختیارات ہیں بحثیت صدر, بالکل ٹھیک ہے. باقی ان کو اجازت لینی پڑے گی سینٹ سے بھی, جس کو کہیں گے ہم ایگزیکٹو ڈیسیژن پاور. تو اس کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ اس کو کس طرح سے کیا, اگر یہ ہوا تو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. ایک تو گلوبل جیو پولیٹیکل انقلاب آیا, جی ہاں, اب اس کے ساتھ ڈیجیٹل فنانس ریولوشن بھی آئے, وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بالکل بالکل چل رہا ہے. کرپٹو کرنسی بھی اب شروع ہو گئی, ٹریڈنگ ہو رہی ہے, بالکل اس کا ہے بالکل. اور پاکستان اس میں, پاکستان میں بھی ہو رہے لوگ کر رہے ہیں اس میں ٹریڈنگ میں. ہاں بالکل کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں نا پھر بات آگے چلے گی کہ یوان کا کیا بنے گا, روبل کا, یورو کا, ڈالر کا, وہ کیسے, کیونکہ یہ جو کرپٹو کوائن ہے, آئی تھنک اٹ از US1 کہتے ہیں شاید اس کو. جی ہاں, جس کو کہتے ہیں USD1. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر سوئس ہیومینیٹیرین ٹریڈ ارینجمنٹ بھی ہے, اس پہ بھی یہ انداز ہو سکتے ہیں کہہ کے, یعنی ہیومینیٹیرین میں وہ چیز آئیں گی جیسے کہ امیڈیٹ ہیلپ چاہیے ہوئی کھانے کی, ادویات کی. وہ ہاں ضرور, اگر وہ یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ ہم کریں گے تو پھر یہ چینل یہ بھی ہے, پھر وہ ان کا قطر کا ہیومینیٹیرین چینل بھی ہے, وہ بھی قطر کا بھی ہے. ہے. پیمنٹ کیسے ہوگی, سوال یہ ہے. جی ہاں, جہاں سے بھی چیز جائے گی, چاہے قطر سے جائے, somebody has to pay. کوئی وہ چیزیں obviously کوئی انوینٹری کا حصہ تو نہیں ہوتی, چیزیں خریدی جاتی ہیں اس کے بعد پھر تو وہ اس پہ کوئی روپے پیسے کا ٹرانزیکشن ہے. ہاں, اس پہ دیکھیں یہ جیریڈ کشنر صاحب اور اسٹیو وٹکاف صاحب, جی یہ جو ہے نا وینچر کرپٹو کریسی کا, یہ انہی کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ساتھ آ رہے ہیں.
جی ہاں، اس کا کوئی حل نکالیں گے. بات تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بڑی یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل اس کو بالکل نکالیں گے. بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. یہ اس کا یہ اس میں شاید اسی لیے ساتھ آ رہے ہیں. ہو سکتا اس پہ ہے، بھی ہو بات سکتا ہے وہ ہوگی. کلیئرٹی آ جائے گی کیونکہ جب کوئی بیان پریزیڈنٹ نہیں ٹرمپ نے کہا کہ جتنی بات چیت ہوگی بند کمرے ہوں گے. تو یہ آپ کے خیال میں باہر وہ ایک کاغذ کی شکل میں آئیں گی باہر؟ نہیں، وہ تو یہ خود ڈکلیئر کریں گے نا ہم نے کیا کیا. بالکل ٹھیک ہے، وہ کاغذ کی شکل میں. اور یہ پھر یہاں پہ معاہدہ نہیں ہوگا. یہاں پہ بات ہوگی، یہ واپس جائیں گے، اوپر جا کے بات ہوگی ان کی دوبارہ. ان کا ایک سیشن میرا خیال ہے اور بھی ہوگا. یہ اس طرح یعنی 2 دن میں مشکل ہے. دیکھیں ابھی وہ یو ایس والی پارٹی تو بھی نہیں پہنچی فرائیڈے کو. جی ہاں، لمبا رستہ ہے تو وہ غالباً 18 گھنٹے کی فلائٹ. جی ہاں، تو وہ اویلیبل ہوں گی پاسبلی پاکستان کے سیٹرڈے، اور اس دن جو بھی آج یا ہو سکتا ہے رات کو آ جائیں. ہاں، یعنی اویلیبلٹی فرائیڈے سیٹرڈے جو بھی ہے، مطلب یہ کہ سیٹرڈے پہ چیزیں جائیں گی. ایرانی آ چکے ہیں. ایرانی تو خیر وہ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو وہ تو ایزی ہے. اچھا یہ بتائیں، ہم لیبنان کی باتیں ہو رہی ہیں، جو یو ایس سائڈ ہے وہ اس کو نگلیکٹ کر رہی ہے، پاکستان اس کو انفورس کر رہا ہے. بلکہ آج جس طرح ان کا کل کی نیوز میں تھا کہ ان کا لبنانی پریزیڈنٹ ان کا فون آیا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، اور انہوں نے ڈسکس کیا، ان کی ایکچولی ہیلپ مانگی کہ اس میں وہ ان کو سپورٹ کر چونکہ آلریڈی کر رہے ہیں. لیکن سمٹ میں میرے خیال میں اس کو ٹیک اپ شاید ان کی طرف سے کیا جائے گا. نہیں، ایران نے تو یہ کہا کہ یہ اس میں تھا، اس ایجنڈے میں تو تھا. جی ہاں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر وہ جو ہے کیا اس کا نام ہے کیرولین جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی کہ وہ تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا پریزیڈنٹ نے. پھر نئی تجاویز آئیں، اب اس پہ بات ہو رہی ہے. تو لبنان اس پہ ہے ہی نہیں. پھر وہ جو ہے جیری وینس، جی انہوں نے بھی کہا کہ یہ ان کو غلط فہمی ہوئی، یہ تو لبنان تو تھا ہی نہیں. جب یہ بات شروع ہوئی، ایک بات کا ذرا خیال رکھیں، جب یہ بات شروع ہوئی جی جی نیگوشیشنز کی یا کسی معاہدے کی طرف جانے کی، تو نیتن یاہو جو اسرائیل کا ہے پرائم منسٹر، وہ کھوٹے سے باہر آ گئے. 2 ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے بعد آیا اور لبنان پہ حملہ کر دیا. 1 گھنٹے میں انہوں نے پتہ نہیں 100 سے زیادہ بندے ان کے مار دیے، تباہیاں پھیر دی ہیں. مصطفیٰ خامنہئی صاحب نے یہ علی خامنہ سپریم لیڈر کی شہادت کی جو ہوئی ہے اس کے چیلم پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا. تمام جو ہیں مزاحمتی محاذ، ٹھیک ہے، تمام مزاحمتی محاذ جن میں حزب اللہ بھی ہے، حوثی بھی ہیں اور یہ حماس بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک اکائی ہیں، ایک وجود ہیں سالم. لیکن مختلف ملکوں میں ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک اکائی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں ایک اکائی. کیسے کہہ سکتے ہیں اس طرح؟ تو پھر ہم کشمیری بھی شروع ہو جائیں، کشمیریوں کا مسئلہ وہ نہیں ہے کہ مسلمان رہتا ہے جی وہ ایک اکائی. ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں. ہاں، لیکن کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی فیور بھی کر رہے ہیں. اگر ہم کوئی چیز اس ملک کے لیے مانگیں گے اس میں اس کو جوڑ کے تو نہیں مانگ سکتے کہ وہ لوگ بھی وہاں رہتے ہیں، افغانستان میں اس طرح رہتے ہیں لوگ. میرے خیال میں لاجیکلی اسپیکنگ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ پراکسیز ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ پراکسیز ہوتی ہیں اور یہ مزاحمتی گروپ ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیل کے خلاف کر رہے ہیں. یہ وہ ایران کا ایسا نہیں ہے، ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں ایران، اور ظاہری بات ہے وہ اسپانسرڈ ہے. لیکن اس طرح کہنا آپ کے خیال میں کیا یہ مطلب اس میں کوئی منطق ہے، اس میں کوئی لاجک ہے اس میں کہنا کہ وہ فلانا ملک میں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں تو ان کا بھی تم نے خیال کرنا، فلانا جگہ جو لوگ یہ دوسرے ملکوں میں بھی ہوں گے، یہ خالی یعنی ہوں گے. لیکن جہاں پہ وہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، انہوں نے اس کی بات کی جو حالت جنگ میں ہیں ایران کے ساتھ. قوم تو اور ہوگی نا، وہ ایرانی ریس تو نہیں ہوگی. ایرانی ریس یا تو یہاں سے ایرانی ریس جو ہے وہ عربین ریس نہیں ہے. جی ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں. تو اگر وہ ریس ہو رہا ہے لیکن الائی ہے نا، ساتھی ہیں، اکٹھے لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. ٹھیک ہے، میں لاجک کی بات کر رہا ہوں. آیا ہم پاکستان اس طرح کو کہہ سکتا ہے کہ فلانا جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ میرے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے، اگر میرا خیال رکھ رہے ہیں تو ان کا بھی رکھنا ہے. ریس کی نسل کی بات ہو رہی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اور ہماری نسل ایک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربیوں کی ہماری نسل ایک ہے یا انگریزوں کی ہماری نسل ایک ہے. تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایرانینز ہوں گے؟ نہیں، وہ عربی وہی ہوں گے، مقامی لوگ ہیں، اسی وہاں کے مقامی ہیں. جی ہاں جی ہاں. لیکن چونکہ الائی ہیں، نظریاتی طور پہ ایک ہیں، ایک ہی صفحے پہ ہیں، اس لیے وہ اسرائیل کے خلاف متحد ہیں. چلیے اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ پزشکوان جو ہیں، ایرانی صدر جو ہیں، انہوں نے بھی لبنان کی بات کی ہے. اور لبنان کے جو ہیں پریزیڈنٹ،
انہوں نے شہباز شریف سے بھی بات کی ہے، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، کہ اس کو اس میں لے کے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی یہی، پاکستان کا بھی یہی موقف تھا کہ لبنان اس میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب یہ شور مچا تو صدر ٹرمپ نے اس کو نیتن یاہو کو یہ کہا کہ یہ حملے کم کر دو، بند نہیں، کم کر دو. اچھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں. اچھا. وہ اس جو ایگریمنٹ ہے ان بٹوین جو ایران اور امریکہ، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، ان میں علیحدہ ہوگا. اچھا. تو یہ اس طرح سے ہونا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہی پاکستان میں ہو جائے. ایک بات کر رہا ہوں. نہیں وہ انہوں نے واشنگٹن میں کہہ دیا ہوا، اور وہ ان کو اس میں اسرائیل پاکستان نہیں نہ آ سکتا. اچا. اس لیے اسرائیل کے لیے ان کے لیے وہاں پہ کیا ہوا. اچھا ٹھیک ہے. نہیں ہوسٹ کرنے کی بات ہے، ہوسٹ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. ہوسٹ نہیں ہوتا، ہمارے ان کے ہے ہی نہیں سفارتی تعلق، وہ ہمیں مانتے نہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، وہ کس طرح آئیں گے. ہاں یہ بنیادی بات ہے کہ اصل بات یہ ہم مانتے ہی نہیں، اس لیے وہ واشنگٹن میں ٹھیک ہے جی سمجھ آتی ہے بات، سمجھ آتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو ایک جس طرح پاکستان بھی پھنسا تھا ناٹ ٹو لانگ کو FATF میں، ہاں جی، ہم گرین لسٹ میں ڈال دیے گئے تھے. دیٹس اکنامک سینکشنز، آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کچھ. تو ایران پہ بھی ایسی یہی چیزیں ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو آ رہی ہے یورپین یونین کے نمائندے جو آ رہے ہیں، آئی تھنک وہ اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. جو ہے نا جی ایجنڈا، جی ہاں، یہ اس ٹیبل پہ ہے کہ پابندیاں ختم کرو. جی ہاں جی ہاں. 47 ایئرز ہو گئے پابندیاں لگے ہوئے. جی ہاں، ان کا ہر طرح سے ناطقہ بند کیا انہوں نے، پھر بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں. یہ سبق سیکھنے والا ہے، یہ سبق سیکھنے. ہاں جی، کیسے سروائیول کر رہے ہیں. آئی مین ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے، لیکن اس کی بھی اجازت لینی پڑے گی کانگریس سے. یہ جنگ جو ہے یہ آؤٹ آف کانگریس ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. لیکن یہ سینکشن جو ہے، کیونکہ یہ جو ایکارڈ کے پوائنٹس ہیں نا، یہ کوئی اوور نائٹ تو خیر نہیں کہوں گا، 1 مہینے کی یا جتنی کی ونڈو انہوں نے دی ہے، اسٹیج 1 اسٹیج 2 ہے، اس میں وداؤٹ انوالومنٹ آف کانگریس آپ ان کو ٹوٹلی ریزالو نہیں کر سکتے. آپ کے کچھ اختیارات ہیں وہ کر دیں گے، لیکن ٹوٹلی نہیں ہو سکتا. جی ہاں جی ہاں. تو اور نہ یہ جو ہے ذمہ داری ہے جو ایکارڈ، اور یہ پھر دیکھیں، شاید میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی قطع کلامی کی، سوری، یہ بڑا مسئلہ بنے گا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کاغذ، یعنی کہ جو سائن ہوگا اسلام آباد اکارڈ کی شکل میں، اس کو کانگریس سے ان کو گزارنا پڑے گا. اور اگر کانگریس یہ کہے کہ لڑائی ہماری ہے ہی نہیں، جی ہاں، لڑائی ٹرمپ صاحب آپ کی ہے، جی ہاں، ہم اس کی اپروول نہیں دیتے، جی ہاں، یہ قانون کا حصہ ہے، اور بالفرض وہ نومبر سے کنٹینیو نہیں کرتے، اور اگر وہ کنٹینیو نومبر میں، غالب امکان یہ ہے کہ یہ فارغ ہو جائیں گے. لیکن ایک جو گارنٹرز بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، جو رشیا کی شکل میں، جو چائنا کی شکل میں، ہاں جی، آئی تھنک ان کی کچھ اس میں اگلی جو حکومت آئے گی یا ان میں سے کوئی پریزیڈنٹ آ جائے جو نیکسٹ، جو گارنٹرز ہیں پھر وہ ان سے بات کریں گے کہ یہ ہماری گارنٹی میں سارا وہ ایک ہوپ ہے. ہاں ایک ہوپ ہے، وہ قانونی شکل نکالے. جی ہاں جی ہاں بالکل، وہ ایک ہوپ ہے. اس میں یونائٹڈ نیشنز کی بھی انوالومنٹ ہے. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کوئی چیز ہوئی تھی اور وہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا، لیکن اس میں ہوپ یہ ہے کہ جب ان سے بات کی جائے گی کہ یار یہ اس طرح ہوا ہے بھائی جان، اس میں کچھ نکالیں، کچھ مدد کریں، کچھ ظاہر ہے وہ کریں گے، ہیومینٹیرین بنیادیں بھی ہیں اس میں. جی ہاں، یہ جو پریزنس ہے نا آبزرورس کی اور جو گارنٹرس کی ہے، یہ اس میں کافی وزن پیدا ہو جائے گا اس کاغذ میں اندر. تو یہ ہمیں سوچنا کہ آئندہ آنے وقت میں یہ ریزالو ہوں، کیونکہ لاجیکلی اسپیکنگ تو چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں، فار فیچ تھنگز ہیں. 80 سے لے کے اپروکسیمیٹلی بٹوین 80 to 120 بلین ڈالرز کے ایسیٹس جو ہیں وہ فریز ہوئے ہوئے ہیں. تو ان کو انفریز کر کے وہ پیسہ ان کو منتقل کرنا، یہ بہت بڑی رقم ہے. جی ہاں، اس کے اختیار میں، جو پریزیڈنٹ کے اختیار میں کچھ فیصد ہوگا اس کا ایگزیکٹو آرڈر کے اندر، تو وہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن دا ہول اماؤنٹ ہیز، اٹس اے سیریس اماؤنٹ. تو وہ 20 ملین ڈالرز نہیں مل رہے تھے، یہ ہیں 120 بلین ڈالرز. تو اس کو نکلوانا اور اس کا تو فارمیٹ بنے گا، اس کو طریقہ نکالیں گے کس طرح دینی ہے، کس طرح کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر یہ معاہدہ ٹرمپ اور ایران کے درمیان ہے تو پھر کرپٹو ہے، اور اگر دوسرا سیدھا راستہ ہے، وہ جلدی کا کام، جھٹکے والا کام جو ہے نا، وہ یہی ہوگا. اس کا لیکن ذریعہ ہو سکتی ہے کچھ. اگر وی ڈونٹ نو کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور وہ کتنا فعال ہے، ہو چکا ہے یا ہے. کیونکہ ہم تو جو باتیں سنتے ہیں وہ ٹریڈنگ کی سنتے ہیں، لوگ ٹریڈ کرتے ہیں، کبھی اس پابندی لگ جاتی ہے، کبھی اوپر چلا گیا، کبھی تو وہ اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں.
फ्लक्चुएशन होती रहती है उसमें। लेकिन बात ये है कि ये चूंकि वेंचर भी इसी फैमिली का है, ये क्रिप्टो करेंसी वाला भी इन्हीं का है, तो कोई ना कोई हल निकालेंगे किस तरह से पेमेंट करनी है। फिर इसमें से लोग ये भी कह रहे हैं दिहाड़ी लगाएंगे। बिजनेस हो रहा बिजनेस है तो जो हमारी बात हुई थी एक आंख वाला। अच्छा, दज्जाल की भी एक आंख होगी? हाँ। अच्छा, दज्जाल की भी एक आंख हाँ, है? दज्जाल एक आंख का मतलब ही है। दज्जाल का मतलब क्या है? आप अरबी पढ़े हुए तो बताइए। दजल का मतलब है धोखा। अच्छा दज्जाल कहते हैं जो धोखा देने वाला हो। अच्छा, ब्यूटीफुल। तो जो धोखा देने वाला है वो मादी है, तो उसकी एक आंख है, वो हर चीज को उसी नजर से देखते, एक ही नजर से देखते, एक ही नजर से देखते। बिल्कुल। इसको इसलिए उसको कहते हैं दज्जाल। वैसे जिसका वो जिक्र करते हैं ना, जी हाँ, मसाया, हाँ हाँ, मसाया, ओके। उसको मुसलमान जो थे बुजुर्ग, जी हाँ, उन्होंने उस मसाया को कहा दज्जाल है, ये मसाया मुझे कौन है? दज्जाल है। और अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं, इनका ये कहना है कि मसाया आएगा जो हमें आज़ादी दिलाएगा, ठीक है, फिर हम दुनिया पे हुकूमत करेंगे। थर्ड टेम्पल जो है सलमान टेम्पल, वो बनेगा तो हम दुनिया पे हुकूमत सॉल्मन टेम्पल, सलमान टेम्पल। अब आपको एक बात बताऊं, असल में इनका मसाया आ चुका है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं जिसको दजल कहा गया ना, दज्जाल, जी, ऐਵੇਂ नहीं कहा गया। अच्छा, चलिए मेरे ख्याल हम नाज़रीन पे छोड़ते हैं, उसको फिगर आउट करते हैं। नहीं, वो अब नहीं है, साइरस द ग्रेट। अच्छा, साइरस द ग्रेट वो ईरानी था, ईरानी बादशाह था, जिसको ये कहते हैं साइरस द ग्रेट, जिसने बख्त नसर के चुंगल से इनको रिहाई दिलाई। तो ये सॉलोमन टेम्पल भी बनवाया। चलिए, ठीक, अच्छा, चलिए फिर एक अलग हम टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। मैं काफी बताऊंगा आपको चीजें। जरूर विल हैव अ सेशन ऑन दिस। तो नाज़रीन, आपने अपने शेख साहब के जो हैं उनके ख़यालात सुने, उनकी राय सुनी इस बारे में जो हमने डिस्कस की, और अब अपनी आप राय हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और आइंदा एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।